میں سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ وہ دلہن بنی روئے جا رہی تھی۔ اس کا دلہا، باراتی سب حیرت سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کا باپ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کیوں بکواس کر رہا ہے؟ تو میری پردے دار نیک بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کہا الزام نہیں لگا رہا، میں یہاں سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ میں ہیر کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ نا اپنے باپ کو کہ میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، تم پہلے سے مجھے جانتی ہو، میرے ساتھ فون پہ باتیں کرتی تھی، میرے ساتھ ہوٹل میں بھی جا چکی ہو، بتاؤ نا ہیر، چپ کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صاف مکر گئی۔ گاؤں کا چودھری کہنے لگا گال سن منڈیا، گاؤں کے ایک گھر کی عزت سارے گاؤں کی عزت ہوتی ہے، اور ایک نیک باکردار لڑکی پہ الزام لگانے والے کا منہ کالا کر کے اسے کھوتی پہ بٹھا کے گاؤں سے باہر نکالتے ہیں۔ برسوں سے ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، نہ کل اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا تھا نہ آج اٹھائیں گے۔ میں نے کہا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کی رسموں کو، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ آپ ایسا کریں قرآن پاک لے کے آئیں، یہ ابھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے گی اور پھر میں بھی رکھوں گا، اور یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی کہ یہ مجھے پہلے سے نہیں جانتی، یا یہ میرے ساتھ فون پہ باتیں نہیں کرتی، میرے ساتھ ہوٹل میں نہیں گئی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا باپ اپنے آنسو پونچھتا ہوا سامنے رکھے قرآن پاک کو لے کر آ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا رکھو قرآن پاک پہ ہاتھ، بتاؤ کہ سچ کیا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتی تھی؟ وہ گم سم کھڑی تھی۔ اس کا باپ کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رکھو قرآن پاک پہ ہاتھ اور کہہ دو کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ ابھی بھی چپ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قرآن پاک پہ رکھ دیا، اور اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا اب بتاؤ ہیر، کیا میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ کیا تم مجھے پہلے سے نہیں جانتی تھی؟ کیا تم نے مجھ سے فون پہ باتیں نہیں کی تھیں؟ وہ چپ تھی۔ اس کی ماں، اس کا باپ دونوں اس کے پاس آ گئے۔ اس سے کہنے لگے کہ بولو ہیر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے پہلے تم یہ سوچ لینا کہ تمہارا ہاتھ قرآن پاک کے اوپر ہے۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو؟ نہ اور ہاں میں جواب دو، تم مجھے پہلے سے جانتی تھیں کہ نہیں؟ کلام پاک پہ رکھا ہوا اس کا ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ میں نے غضبناک لہجے سے اس سے کہا تھا بتاؤ تم جانتی تھیں مجھے کہ نہیں؟ ہاں، میں نے کہا مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل میں آئی تھی کہ نہیں؟ وہ اب پھر سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا بولو آئی تھی یا نہیں؟ کہنے لگی آئی تھی۔ یہ سن کے وہ سرپنچ چودھری بھی چپ ہو گیا۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اب آپ لوگ اس کی بد کرداری کی سزا سارے گاؤں والوں کے سامنے دیں۔ بد کردار عورت کو آپ لوگ زندہ دفن کر دیتے ہیں، اسے بھی میری آنکھوں کے سامنے قبر میں زندہ دفن کریں۔ میری آنکھیں اس وقت غضب کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں گاؤں میں اپنے باپ کی پرانی خاندانی حویلی بیچنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں گاؤں میں آنا میری مجبوری تھی، ورنہ 10 سال کی عمر میں میرے بابا مجھے شہر لے گئے تھے۔ میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی۔ میں بمشکل 18 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کافی بڑا بزنس تھا ان کا۔ میرے بابا جدی پشتی امیر تھے۔ گاؤں میں بہت ساری جائیداد تھی، حویلی تھی، زمینیں تھیں۔ وہاں سے اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ بنا کمائے بھی ہم باپ بیٹا عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میرے والد نے شہر میں ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی تھی۔ میں صرف آفس میں جا کے بیٹھا ہی کرتا تھا۔ جب سے وہ بیمار ہوئے تھے مجھے زبردستی آفس لے جایا کرتے تھے۔ میں کالج سے آتا تو وہ مجھے آفس لے جاتے، مجھے کہتے کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا مجھے کیوں پتہ ہونا چاہیے، آپ بڑے ہیں نا، آپ سب کچھ مینیج کر لیں۔ کہنے لگے تمہیں میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اپنی طبیعت کی خرابی کا مجھے احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے، بس مجھے ہر چیز سمجھاتے رہتے۔ میرے پاس ایک میرے باپ کا ہی تو رشتہ تھا۔ اپنی ماں سے میں بے تحاشا نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک بری عورت تھی۔
ایک دوسرے مرد کی خاطر اس نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی اور نہ اپنے شوہر کی۔ اس لیے مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی۔ 5 سال کا تھا میں جب میں نے ماں کے روپ میں عورت کی بے وفائی کا روپ دیکھا تھا۔ میرے نزدیک عورت بک جانے والی یا چند سکوں کی خاطر دوسرے مرد کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے والی ایک حقیر سی چیز تھی۔ میرا سب کچھ میرے بابا تھے، لیکن جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ہاسپٹل میں ان کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ پکڑے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ میں نے کہا، نہیں ہوں میں بہادر، بابا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ ہر غم آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، جب مجھے پتا چلا کوئی حل ہی نہیں تھا، میں نے کہا ہم بیرون ملک چلے جاتے، وہاں سے آپ کا علاج کروا دیتے۔ وہ کہنے لگے، کوئی علاج نہیں تھا بیٹا، تمہیں بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب سب کچھ تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں سنبھال سکتا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتا، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کے تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، کرنا تو تمہیں ہی ہے۔ اس رات میں ہاسپٹل کے اس فولڈنگ بیڈ پہ اپنے باپ کے ساتھ ہی سویا تھا۔ ان کے بازو پہ سر رکھ کے بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ ہی سوتا رہا تھا۔ بڑا ہوا تو کمرہ الگ ہو گیا، لیکن جب بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ میرے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن ماں کی کمی کا خلا میرے اندر موجود تھا۔ اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے نفرت ہو گئی تھی لفظ ماں سے، لفظ عورت سے۔ میرے نزدیک عورت ایک بلڈی بچ تھی، بے وفا، بک جانے والی چیز۔ میرے والد مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں ان کے گاؤں کے آبائی قبرستان میں ہی دفنایا گیا تھا، لیکن دفنانے کے فوراً بعد میں شہر واپس آ گیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا، 3 دن تک ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں کیا تھا۔ کوئی نہیں تھا میرے آنسو پہنچنے والا، اکیلا کمرے میں تھا، گھر میں صرف ملازمین تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بابا کی فیکٹری بھی چلانے لگا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری نفرت عورتوں سے بڑھنے لگی۔ میں لڑکیوں سے دوستی کرنے لگا، انہیں پیار کا جھوٹا جھانسا دیتا، پھر انہیں قیمتی تحائف دیتا، ہوٹل میں کھانا کھلاتا، پھر اپنا مطلب ان سے پورا کرتا۔ میں پہلے سونے کی کوئی نہ کوئی چیز ان کو دیتا، جسے دیکھ کے ان کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ کچھ لالچی قسم کی لڑکیاں بھی تھیں جو سونے چاندی کی چیزیں دیکھ کے خود ہی میرے قریب ہو جاتی تھیں، اور میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ ہے عورت کی اوقات، چند قیمتی تحائف۔ جس لڑکی کو چاہتا اپنے بیڈ کی زینت بنا لیتا، پھر انہیں پیسے دے دیتا۔ اپنی ماں کے کیے گئے ظلم کا بدلہ میں ہر عورت سے لیتا تھا۔ ابھی بھی میں ایک لڑکی کے ساتھ رات بتا کے بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی، زین ڈارلنگ اٹھ بھی جاؤ۔ میں نے خمار آلود آنکھیں کھولی اور پھر میں نے کہا، کیا ہے، سونے دو نا۔ کہنے لگی، مجھے تو جانے دو۔ میں نے اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا، جاؤ۔ وہ اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی حالت ٹھیک کی، اس کے بعد وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میرے پیسے؟ میں نے کہا، یار مجھے پریشان مت کرو، سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھے ہیں، جتنے چاہے لے لو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی یہی اوقات ہے، پیسے کی خاطر ہی تو عورت شاید سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس نے ٹیبل کا دراز کھولا، پیسے لیے۔ میں نے کہا، میرے ڈرائیور سے کہنا تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گا۔ کہنے لگی، تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا، اوکے اب جاؤ۔ وہ چلی گئی تو میں گہری نیند لینا چاہتا تھا، پرسکون اور لمبی نیند، کیونکہ آدھی رات سے زیادہ میری جاگ کے گزری تھی۔ لیکن گاؤں سے فون آ گیا۔ وہ کہنے لگے، زین صاحب آپ کی حویلی کا بہت اچھا گاہک لگ گیا ہے۔ میں نے کہا، تو کیا کروں اب؟ وہ کہنے لگا، آپ کو ابھی حویلی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، جو گاہک لگا ہے وہ بیرون ملک سے آیا ہے، اسے جلدی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ گاؤں پہنچ جائیں۔
میں نے بیزاری سے فون کٹ کیا تھا۔ فون کو میں نے بیڈ پہ پھینکا، کروٹ لی اور سو گیا۔ میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اٹھا تھا، لیکن ابھی بھی سر بھاری تھا۔ ایک بلیک کافی منگوا کے پی، پھر اپنی فیکٹری کے مینیجر کو کال کی کہ وہ سارا انتظام سنبھال لے، کیونکہ میں گاؤں جا رہا ہوں اور مجھے چند دن لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا سر بے فکر رہے۔ پھر میں اپنی گاڑی میں ہی گاؤں آ گیا۔ ڈرائیو کر کے میں حویلی پہنچا تو ملازمین نے حویلی کی کافی صاف ستھرائی کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کہاں ہے کلائنٹ؟ کہنے لگا کہ اسی سے آپ کی بات کروا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ کہنے لگے جی ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا بابا کی زمینیں بھی میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ میں پورے 10 سال بعد گاؤں آیا تھا۔ آخری بار 18 سال کی عمر میں آیا تھا، میرے بابا کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے، انہیں ان کے آبائی قبرستان میں دفنانے کے لیے، جہاں اس عورت کی قبر بھی تھی جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ وہ تھی میری ماں۔ بہرحال گاؤں کافی بدل گیا تھا۔ کافی کچے مکان تھے جو اب پکے مکانوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ نئی سوسائٹیاں بن گئی تھیں۔ بہرحال شام کے وقت میں کافی کوفت کا شکار ہوا۔ شہر میں تو دل بہلانے کے لیے بہت کچھ تھا، یہاں گاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی گاڑی میں گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار چلا گیا۔ یہ وہی بازار تھا جہاں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ابھی تک وہاں پہ وہی پرانی چنا چاٹ کی چھوٹی سی دکان تھی۔ یہاں کی چنا چاٹ بہت مشہور تھی، جب بھی بابا کے ساتھ آتا تھا ضرور کھاتا تھا، بہت مزے کی تھی۔ اس لیے میں اس چاٹ والے کے پاس آ گیا۔ اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بس ایک شخص تھا جو چاٹ لے رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے ایک پلیٹ بنا دو۔ کہنے لگا صاحب جی ابھی بنا دیتا ہوں۔ ابھی میں وہیں کھڑا ہی تھا جب ایک لڑکی آ کے بڑی تیزی سے مجھ سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو برقع نقاب پہنے وہ بڑی عجلت میں تھی۔ چنے چاٹ والے کے پاس آئی اور اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ کتنے برے طریقے سے وہ مجھ سے ٹکرائی ہے۔ کہنے لگی فیکے چل میری ویر 2 پلیٹیں چنا چاٹ کی بنا کے دے۔ فیکے چل جلدی سے 2 پلیٹیں چنا چاٹ کی بنا دے، فٹافٹ مرچ اور کھٹا تیز رکھ میرا ویر۔ اس کا انداز اور لہجہ پنجابی تھا، آدھی پنجابی آدھی اردو بول رہی تھی وہ، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں بڑی حسین تھی، ہیزل گرین کلر کی، اور اس کا رنگ بھی دودیا سفید تھا۔ بہرحال وہ نوجوان جو سامنے چاٹ بنا رہا تھا کہنے لگا صاحب جی آپ کی پلیٹ میں مرچیں کتنی ڈالنی ہے؟ اس سے پہلے کہ ابھی میں اسے بتاتا، وہ لڑکی فوراً سے کہنے لگی پہلے مجھے بنا دو، اور دونوں